ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انٹرنیٹ کی وبا عام ہو گئی ہے۔ اس کے ذریعے فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بڑی تعداد مبتلا ہے۔ موبائل پر رابطے آسان ہو گئے ہیں اور ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعے بات کرنا، سننا اور دیکھنا سب آسان ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کسی لڑکی یا لڑکے کا کسی نامحرم سے دوستی کرنا اور موبائل پر اس سے رابطہ رکھنا اور بات چیت کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ دوسرا سوال، کسی نامحرم سے اس حد تک دوستی بڑھ جائے کہ عریاں تصاویر کا تبادلہ ہو، شہوانی جذبات کو بھڑکانے والی باتیں ہوں، تو کیا یہ عمل زنا کے مترادف ہوگا اور اس پر ویسا ہی گناہ ہوگا جیسا عمل زنا انجام دینے پر ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، کسی دینی جماعت سے جڑا ہوا نوجوان لڑکا یا لڑکی یہ حرکت انجام دے اور دوسرے شخص کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اسے چھپائے یا ذمہ دار کو بتا دے۔ چوتھا سوال یہ کہ ماں باپ کو پتہ چل جائے تو وہ اصلاح کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں۔ پانچواں سوال، اگر یہ حرکت کسی شادی شدہ مرد یا عورت سے سرزد ہو تو کیا یہ عمل ازدواجی زندگی میں بے وفائی شمار ہوگا اور کیا اس کی بنیاد پر بھروسہ توڑنے کی وجہ سے طلاق یا مطالبہ خلا جائز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ نے برائیوں کے دروازے چوپٹ کھول دیے۔ اس پر ہر طرح کی فحش اور عریاں چیزیں، فوٹوز، ویڈیوز، فلمیں وغیرہ موجود ہیں۔ ملٹی میڈیا موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت لازمی ہوتی ہے اور سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے بہت زیادہ مراعات دی ہیں۔ چنانچہ موبائل کا ایک بٹن دباتے ہی ہر طرح کے مواد تک رسائی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چیز دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ اس صورتحال نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ ان کی بڑی تعداد موبائل میں گھنٹوں مصروف رہتی ہے اور اس کے ذریعے فحش ویڈیوز دیکھنے کا اسے چسکا لگ گیا ہے۔ موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ آسان ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اور دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی بے تکلف ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی دوستی بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپس میں فحش باتیں اور گندے کام تک کرنے لگتے ہیں۔ نئی نسلوں کو انٹرنیٹ کے برے اثرات سے بچانا موجودہ دور کی سخت ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں دریافت کیے گئے سوالات کے جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1، شریعت نے مردوں، عورتوں اور لڑکوں لڑکیوں کے درمیان رابطہ کے حدود متعین کیے ہیں اور ان کی پابندی کی سخت تاکید کی ہے۔ نامحرموں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا، تنہائی میں رہنا، گھومنا پھرنا اور خوش گپیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ رہے۔ یہی حکم موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے رابطہ رکھنے اور بات چیت کرنے کا بھی ہے۔ کوئی ضروری معاملہ ہو، مثلاً دین کی کوئی بات پوچھنی ہو، شریعت کا کوئی حکم دریافت کرنا ہو یا تعلیمی امور میں کوئی رہنمائی لینی ہو تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بات چیت کرنا، تعلق بنانا اور دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک خاص عمر یعنی بلوغ تک پہنچنے کے بعد
ہر انسان میں صنفی جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں، کوئی عورت ہو یا مرد، وہ صنف مخالف کی طرف کشش محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہونا فطری ہے، لیکن شریعت اس جذبے کو کنٹرول کرنے اور اسے جائز حدود میں رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ کسی مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق یعنی سیکچول ریلیشن کے لیے نکاح شرط ہے۔ اس کے بغیر اعلانیہ یا خفیہ کسی طرح کا تعلق جائز نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ تم ان عورتوں کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تاکہ وہ عورتیں حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ دل میں برے خیالات پیدا ہونا پسندیدہ نہیں۔ شیطان کے بہکاوے سے اگر برے خیالات پیدا ہوں تو انہیں جھٹک دینا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی عملی اقدام کیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ کسی نامحرم کی عریاں تصویر یا ویڈیو دیکھی جائے، اس سے ہاتھ ملایا جائے یا موبائل پر اس سے شہوانی باتیں کی جائیں، یہ سب کام حرام ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے حرام کام یعنی زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ حدیث میں ان سب کو زنا کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زنا العین النظر و زنا اللسان المنطق والنفس تمنا و تشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذبہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس سے بات کرنا ہے، نفس ناجائز عمل کی خواہش اور طلب پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے یا اس کی نوبت نہیں آ پاتی۔ اس حدیث میں زنا تک پہنچانے والے اعمال کو بھی زنا سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ تنبیہی اور تہدیدی اسلوب ہے۔ قانونی اور فقہی زبان میں اس پر زنا کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے اس پر زنا کے درجے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کاموں کی شناعت کی وجہ سے ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3، کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی سے ایسی نازیبا اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہو جائیں اور کسی دوسرے شخص کو ان کا پتہ چل جائے تو اسے ان کی تشہیر کرنے اور دوسروں میں ان کا چرچا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ابتدا میں خود اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کو سمجھانے بجھانے اور ان کے سامنے ان قبیح حرکتوں کی شناعت بیان کرنی چاہیے۔ اگر ایک سے زائد بار سمجھانے کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کے والدین کو یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، یا اگر اس کا تعلق کسی دینی جماعت سے ہو تو ذمہ دار کو بھی اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4،
ماں باپ کو اپنی اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور فکر مند رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوعمری میں غلط کاموں میں مبتلا ہونے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ انہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہم وقت فکر کرنی چاہیے، انہیں برابر نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور ان کے سامنے ممکنہ برائیوں کی سماجی، اخلاقی، نفسیاتی اور دینی اعتبار سے قباحت اور شناعت بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اگر بچوں کے کسی برے کام میں مبتلا ہو جانے کا خود انہیں پتہ چل جائے یا کوئی دوسرا شخص انہیں اس کی خبر دے تو ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ سمجھانے بجھانے سے آگے بڑھ کر کبھی تنبیہ، سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں احتیاط ملحوظ رہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کا الٹا اثر ہو سکتا ہے اور بچے سرکش اور باغی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے والدین کو اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 5، ازدواجی زندگی کی بنیاد شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد پر استوار ہوتی ہے۔ اگر اعتماد اٹھ جائے تو خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ شکوہ شکایات، دوریاں، تلخیاں اور گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جن کا خاتمہ علیحدگی پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نیک عورتوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پس نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ عورت بھی اپنے شوہر سے اس کی امید رکھتی ہے کہ اس کے تعلقات نامحرم عورتوں سے نہ ہوں اور وہ ان سے کسی طرح کا ناجائز ربط ضبط نہ رکھے۔ کسی شادی شدہ مرد یا عورت کا غیر عورت یا مرد سے کھلے یا چھپے طور پر ناجائز تعلق رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ اپنے جوڑے سے بے وفائی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی بنیاد پر طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔